اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسماء متمکنہ کے جو اقسام ہیں اور ان اقسام کے مختلف حالتوں میں جو اعراب ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ آج جمع مذکر سالم کے اعراب کا اور ملحق بجمع مذکر سالم کے اعراب کا بیان مصنف کو کرنا ہے۔ اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ جمع المذکر السالم والمراد به ما سمي به اصطلاحا وهو الجمع بالواو والنون وما الحق به وهو اولو جمع ذو لا عن لفظه وعشرون واخواتها اي نظائرها السبع وهي 30 الى 90 وليس 20 جمع 10 ولا 30 جمع 3 وإلا تصح إطلاق 20 على 30 لأنه 3 مقادير العشرة وإطلاق 30 على 9 لأنها 3 مقادير الثلاثة وعلى هذا القياس البواقي وأيضا هذه الألفاظ تدل على معان معينة ولا تعين في الجموع بالواو رفعا والياء المكسور ما قبلها نصبا وجرا۔ اب عبارت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جمع مذکر سالم کا اور ملحق بجمع کا جیسے اولو ہے اور 20 اور اس کے اخوات ہیں 30 40 50 60 70 80 90 یہ 20 کے اخوات ہیں۔ یہ بھی ملحق بجمع ہے۔ حالت رفعی میں واو کے ساتھ ان کا اعراب ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں یائے ماقبل مکسور کے ساتھ ان کا اعراب ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے، لیکن عبارت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں آپ الگ سے سمجھ لیں کہ دیکھیے جمع مذکر سالم کے بعد شارح نے جمع مذکر سالم کی مراد بتائی ہے کہ کیا ہے مراد جمع مذکر سالم سے، تو کہا والمراد به ما سمی به اصطلاحا۔ جمع مذکر سالم سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں جسے جمع مذکر سالم کہا جائے۔ یعنی آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کا واحد مذکر ہو، ہے نا، یا جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں فقط واحد کا وزن نہ ٹوٹے اور اس کا واحد مذکر ہو۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوا کہ آپ نے جو جمع مذکر سالم کا اعراب بیان کیا ہے نا، یہ جامع نہیں ہے اور معنی بھی نہیں۔ جامع اس لیے نہیں، اس لیے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مذکر کی جمع سالم ہے مگر اس کا یہ اعراب نہیں۔ جیسے مرفوعات، منصوبات، یہ کس کی جمع ہے؟ مرفوع کی اور منصوب کی، واحد مذکر ہے، وزن بھی نہیں ٹوٹا جمع بنانے میں، تو مذکر سالم تو ہو گئے، ہے نا۔ لیکن ان کا یہ اعراب نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اور یہ معنی بھی اس لیے نہیں ہے
کہ سنون اور اردون یہ مؤنث کی جمع سالم ہے. سنون سنتن کی جمع، اردون اردن کی جمع. ایک مؤنث لفظی ہے، دوسرا مؤنث معنوی ہے، مگر ان کا اعراب وہی ہے جو آپ نے مذکر کی جمع سالم کا بتایا ہے. تو آپ کا یہ جو بیان اعراب ہے نا، یہ جامع بھی نہیں ہو رہا ہے اور معنی بھی نہیں ہو رہا ہے. شارح نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ سوالات اس بنیاد پر پیدا ہوئے، یا یہ کہیے کہ اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ اعتراض پیدا ہوا کہ جمع مذکر سالم سے لغوی معنی مراد لے لیا گیا کہ جو مذکر کی جمع سالم ہو. حالانکہ یہاں پر جمع مذکر سالم سے مراد لغوی جمع مذکر سالم نہیں ہے، بلکہ اصطلاحی جمع مذکر سالم ہے. اور جمع مذکر سالم اصطلاحی وہ ہوتی ہے جس کے اخیر میں واو اور نون ہو، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو. مذکر ہو جیسے یہ آپ مسلمون ہے، مومنون ہے، یا مؤنث ہو جیسے سنون ہے اور اردون ہے. تو اب کوئی اعتراض ہی نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ الو ہو چاہے عشرون اور اس کے اخوات 90 تک، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، یہ حقیقتاً جمع نہیں ہے بلکہ ملحق بجمع ہے. یہ حقیقتاً جمع کیوں نہیں ہے، ملحق بجمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقیقتاً جمع وہ ہوتی ہے جس کے معنی میں تعین بھی نہ ہو اور ان لفظ ہی جس کا مفرد بھی موجود ہو، تب وہ حقیقتاً جمع ہو. تو اب آپ سمجھ جائیے کہ الو حقیقتاً جمع کیوں نہیں ہے. بھلے اس کے معنی میں تعین نہیں ہے، لیکن اس کا ان لفظ ہی واحد موجود نہیں ہے، بلکہ ان غیر لفظ ہی واحد ہے جو ذو ہے. تو حقیقتاً جمع نہیں ہوا. اچھی بات ہے. اور رہ گئی بات کہ عشرون اور اس کے اخوات، یہ بھی حقیقتاً جمع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لفظ ہی ان کا بھی مفرد موجود نہیں ہے موجود ان کا. اور معنی میں تعین ہے کہ عشرون کا معنی کیا ہوا؟ 19 کے بعد والا اور 21 سے پہلے والا عدد. اسی طرح سے سلاسون کا معنی 29 کے بعد والا اور 31 سے پہلے والا. اربعون کا معنی 39 کے بعد والا اور 41 سے پہلے والا. اسی طرح سے 90 تک آپ سمجھ لو. تو معنی میں تعین ہو گئی نا. آپ 21 آدمی کو عشرون نہیں بول سکتے، ہے نا. اسی طرح سے آپ 31 آدمی کو سلاسون نہیں بول سکتے. ایک حد ہو گئی اور جمع میں کوئی حد نہیں ہوگی. ہم سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بنیاد پر عشرون اور اس کے اخوات کے اندر نہ تو ان لفظ ہی کوئی واحد موجود ہے اور نہ ہی معنی میں اور معنی کے اندر کیا ہے؟ تعین ہے. اس لیے عشرون اور ان کے نظائر کو آپ حقیقتاً جمع نہیں کر سکتے. اس لیے ان کا شمار شارح نے ملحقات پر کیا ہے، ملاقات جمع میں کیا. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی عشرون کیوں جمع نہیں ہے؟ ہو سکتا عشرتن اس کا واحد ہے، اسی کی جمع ہے عشرون. سلاستن کی جمع سلاسون ہے، اربعتن کی جمع اربعون ہے، وغیرہ وغیرہ 30 تک. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عشرون عشرتن کی جمع نہیں ہو سکتی اور سلاسون سلاستن کی جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جمع میں مفرد کے کم از کم 3 فرد پائے جاتے ہیں اور مفرد کے کم از کم 3 فردوں پر جمع کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. اگر آپ عشرتن کو عشرون کا مفرد مانیں تو اب 3 عشرہ 30 ہوتے ہیں
30 को आपको इशरून बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोल सकते आप। इसी तरह से सलासून को अगर सलासून को जमा माने तो 3 की 3 मिकदार 9 पर सलासून का सिद्क हो जाएगा। इसी तरह से अरबऊन को अगर आप अरबातुन की जमा माने तो 4 तिया 12, 12 पे 40 का इतलाक हो जाएगा। इसी तरह से खमसून को आप खमसतुन की जमा माने तो 3 खमसा यानी 5 तिया 15 पर खमसून का इतलाक सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर सित्तून को सित्ता की आप जमा माने तो 36 18, 3 मिकदार सित्ता की 18 पर सित्तून का इतलाक दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह से सबून को अगर सबतुन की जमा माने तो 17 21, सबअतुन की 3 मिकदार पर 21 पर सबून का इतलाक दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह से समानून को अगर समानियतुन की जमा माने तो 8 तिरीके 24 यानी समानिया के 3 मिकदार पर 24 पर समानून का इतलाक दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप तिसऊन को तिसअतुन की जमा माने तो तिसअतुन की 3 मिकदार यानी 9 तिया 27 पर तिसऊन का इतलाक सही हो जाएगा। और ये सब सही नहीं, सब गलत है। इसलिए उलू को, इशरून को और उसके सारे अखवात को हकीकतन जमा नहीं कहा जा सकता, बल्कि मुल्हक ब जमा कहा जाएगा। तो खैर जमा मुज़क्कर सालिम हो या मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम हो, उनका एराब हालत रफ़ी में वाव के साथ और हालत नस्बी और जर्री में या ए माक़बल मकसूर के साथ है। अब इस इबारत का सलीस तर्जमा आप देख लें। जमुल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, और मुराद जमा मुज़क्कर सालिम से वो जमा है जिसे इस्तिलाहन जमा मुज़क्कर सालिम जिसका नाम रखा गया है, और वो है कौन? वो जमा जो वाव और नून के साथ हो। वो मा उल्हिक़ बिही और मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम, और वो है कौन? उलू जो जू की जमा है ला अन लफ्ज़ ही। और इशरून से लेकर 30 तक यानी उसके अखवात नज़ायर है, सब 7 नज़ीरें। 7 नज़ीरें इशरून के कौन है? सलासून 1, अरबऊन 2, खमसून 3, सित्तून 4, सबून 5 और समानून 6 और तिसून 7। ये 7 नज़ीरें, ये अखवात हैं इशरून के। अब वही है कि वलैसा इशरून जमा इशरा, इशरून अशरा की जमा नहीं है। सलासून सलासतुन की जमा नहीं है, वरना इशरीन का इतलाक सलासीन पर दुरुस्त होगा, क्योंकि ओ यानी 30 ये अशरा की 3 मिकदार है, और सलासीन का इतलाक 9 पर दुरुस्त होगा, क्योंकि 9 सलासा की 3 मिकदार है। और इसी पर आप बाकी का क़ियास कर लें। और नीज़ ये सारे अल्फाज एक मुतअय्यन मानी पर दलालत करते हैं। इशरून से लेकर जो 30 तक अल्फाज हैं, ये अखवात इशरून के ये मुतअय्यन मानी पर दलालत करते हैं। उसकी भी तशरीह मैं कर चुका। वला तायीन फिल जुमू, और जमुओं में तायीन नहीं होती, किसी एक जगह या किसी एक मुअय्यन तादाद पे जाके जमा रुकती नहीं है। बहरहाल बिल वाव रफ़न, इनका एराब हालत रफ़ी में वाव के साथ और हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मकसूर के साथ है। आज के सबक में इतना ही, बाकी